بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ نے تنہا وہ کر دکھایا جو کہ شاید پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر قیادت نہیں کر پائی گزشتہ تقریباً 3.5-4 برسوں سے۔ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور روایتی سیاسی مافیا کو جمائمہ خان اور عمران خان کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان نے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عمران خان خوش قسمت ہیں کہ نہ صرف اس مشکل وقت میں ان کے جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان ان کے ساتھ کھڑی ہیں، بلکہ موجودہ اہلیہ بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ بشرا بی بی کو کریڈٹ نہ دینا بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ شاید ہی کسی وزیر اعظم کی جو بیوی ہیں، جو اہلیہ ہیں، انہوں نے اتنا لمبا عرصہ پاکستان میں جیل کاٹی۔ ایک غیر سیاسی خاتون کے طور پر بشرا بی بی نے طویل ترین قید کاٹ کر یقیناً تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جمائمہ خان صاحبہ کی، کہ جن کے ساتھ شادی کے بعد عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کے طعنے ملتے رہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گویا کہ جمائمہ خان کی جو تازہ ترین کوششیں ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ حافظ صاحب تیاری پکڑیں، عمران خان صاحب بہت جلد باہر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت امریکہ سے لے کے پاکستان تک پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کی چیخیں سوشل میڈیا کے اوپر گونج رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خاتون جمائمہ خان نے تنہا سب کو ٹھوک دیا ہے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹس، برطانوی امان نمائندگان کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، یورپی یونین کے وزٹ کے بعد قاسم اور سلمان کے وہاں سے کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، سوشل میڈیا پر جمائمہ خان جو ایکٹیو ہیں، ایلون مسک کے ساتھ ان کا ٹاکرا، شہباز شریف صاحب کو ان کا پیغام، یہ تمام تر سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کچھ حقائق رکھنے ہوں گے، اور یہ حقائق سمجھ کر سن کر ڈاٹ کنیکٹس کر کے ہی تمام تر معاملات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جمائمہ خان سے شادی کی وجہ سے یہودی ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے 1995 میں برطانوی ارب پتی سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ خان سے شادی کی تھی۔ جمائمہ کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ نکاح سے پہلے انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ شادی کے فوراً بعد پاکستان میں مستقل سکونت بھی اختیار کی۔ پاکستان میں اپنے 9 سالہ قیام کے دوران جمائمہ خان نے تمام تر نظریاتی، ثقافتی، معاشرتی، سماجی، خاندانی اور موسمی تضادات اور چیلنجز کے باوجود عمران خان صاحب کی محبت میں خود کو پاکستانی روایات کے مطابق ڈھالنے، مذہب اسلام کو سمجھنے اور اردو زبان سیکھنے کی حتی المقدور کوشش کی، جس میں انہیں خاطر خواہ کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ عمران خان بھی جمائمہ سے محبت اور اس کی بے پناہ عزت کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ قاسم اور سلمان نے ان کی زندگی اور رشتے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا اور مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ لیکن افسوس، عمران خان کی قابل رشک ازدواجی زندگی ہے، پاکستان کی بے رحم سیاست اور سیاسی مخالفین کے بے جا الزام اور بہتان تراشیوں کے باعث 2004 میں طلاق پر اختتام پذیر ہوئی، جس کی بنیادی وجہ جمائمہ خان کے خاندانی پس منظر کے باعث سیاسی مخالفین، چند مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں کا عمران خان کے خلاف عالمی اور یہودی ایجنٹ ہونے کا پروپیگنڈا تھا۔ اس بہتان تراشی اور دیگر انتظامی حربوں نے جمائمہ خان کو اس قدر دل برداشتہ کیا کہ اس نے بچوں سمیت لندن واپس جانے اور عمران خان سے طلاق لینے میں عافیت جانی۔ لیکن اب اس وقت سر دست اس طلاق کے تقریباً 20-22 سال گزر جانے کے بعد جمائمہ خان عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ انہوں نے کر دکھایا ہے، وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت بھی نہیں کر پائی، جس کی تفصیلات آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اکتوبر 2021 میں جمائمہ خان نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ انہیں پاکستان اس لیے چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے جا رہے تھے، جیل کی دھمکی دی گئی تھی۔ در حقیقت عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے مجھے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسلام میں ایک مہذب، متمدن،
شائستہ، شستہ، شفاف اور تمام ادیان سے اعلیٰ و بالا ایک نفیس اور بہترین مذہب ہے۔ اس لیے دین اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے ماننے والے بھی نفاست کا مظاہرہ کر کے حسن معاشرہ کی تشکیل میں بہترین کردار ادا کریں۔ شریعت نے الزام تراشی اور بہتان بافی کی انتہائی کڑی سزا فرمائی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں برتی گئی ہے، اور اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، جن کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ جناب اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو خود اپنے کفر کا سبب بن جاتا ہے، خاص کر اگر علماء کرام کا طبقہ بے سر و پا کی خبریں اڑائے اور بغیر چان و بین دوسروں تک پھیلاتا جائے تو اس کی اشاعت و قباحت، اس کی برائی و مذمت دو چند ہو جاتی ہے۔ خاص کر اگر وہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامل بھی کہتا ہو تو اس کی خطرناکی مزید آگ بھڑکاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ان واضح احکامات کے باوجود جو ہے عمران خان کے سیاسی مخالفین، خصوصاً پاکستان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے اکابرین نے عمران خان پر یہودی ایجنٹ کی بہتان تراشی کا جو سلسلہ برسوں پہلے شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ اگرچہ مئی 2024 میں یہاں روکوں گا آپ کو، کیونکہ یہ وہی جمائمہ خان ہیں کہ جن کے متعلق اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی رہی، حال ہی میں بھی اس قسم کی زبان ان کے متعلق استعمال کی جاتی رہی، لیکن آج پاکستان کے طاقتور ترین حلقے، آج پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا یہ بات تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہے کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے شاید انہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہے انہیں اس طرح کا خطرہ نہیں، شاید وہ مینیج کی جا چکی ہے۔ لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلمان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں پر میں روک کے پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا آئیڈیلزم، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے، یا جیسے وہ اپنا ایک کریڈٹ گردانتے ہیں وہ پاکستان کے مخصوص ماحول میں کبھی ڈسکریڈٹ بھی بن جایا کرتا ہے۔ آپ کی رائے اس کے اوپر چاہیے، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، وہ جیل گئے، پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی مینج ہو گئی، تو بالآخر پھر نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو ان کے لیے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جب آمنا سامنا ہوا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری مسلم لیگ نواز نہ صرف مینج ہو گئی، کاف لیگ بن گئی، نشستیں بھی 10-15 رہ گئیں، لیکن اس وقت ان کے لیے ان کی اہلیہ کلثوم نواز اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جو ہے میدان کے اندر نکلیں۔ یہاں پر اگرچہ عمران خان صاحب کی بہنیں میدان میں نکلی ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، نہ ہی عمران خان صاحب انہیں پارٹی کے معاملات جناب ان کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ڈسکریڈٹ بن جاتا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اپنے اہل خانہ جو ہیں ان کو سیاسی معاملات ان کے سپرد کریں، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے، عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی کے یا بہنوں کے، تو پھر آپ کو معاملات یقینی طور پر ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، پاکستان کا سیاسی ماحول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے وقت میں وہی جناب آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جمائمہ خان صاحبہ کا کیس اس لیے یونیک ہے کہ ان کے ساتھ تو اس وقت کوئی عمران خان صاحب کا کسی قسم کا رشتہ ہی نہیں، ماضی میں ان کے ساتھ ضرور ان کا رشتہ رہا، لیکن آج پاکستان کے طاقتور حلقے یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جو کچھ ایک ماحول جو جمائمہ خان صاحبہ نے بنایا، چاہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ایلون مسک کو یہ کہہ کر پیغام دے کر، جس پر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی سٹوریز کی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک سے کیا گیا شکوہ سوشل میڈیا پر جیسے موضوع بحث بنا، پھر آج وہ ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ 36 لاکھ فالورز ہونے کے باوجود ان کی عمران خان صاحب سے متعلق ٹویٹس پاکستان میں بہت کم لوگوں تک پہنچ پا رہی ہیں۔ کیا اس کے پیچھے کوئی حکومت کی فائر وال ہے؟ ایلون مسک کی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے کہ ان چیزوں کو روکا جا رہا ہے؟ لیکن بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں۔ مئی 2024 میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا محض ایک سیاسی بیان تھا، یہودی ایجنٹ کہنا گالی نہیں ہے، احتجاج کا عنوان ہے، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہودی ایجنٹ کیوں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ماضی میں مولانا فضل الرحمان کا موقف تھا کہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ اور اسے تسلیم کرنے کے لیے عمران خان کو حکومت دی گئی۔ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے جسے یہودی اور بھارتی ایجنسیوں سے فنڈ ملتے تھے، جس کا بنیادی
مقصد اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا. 2013 کے الیکشن میں KPK میں PTI کو حکومت دینے کا مقصد پختونخوا کی ثقافت کو تبدیل کرنا تھا. یہ الزامات لگائے گئے، لیکن آج ان الزامات کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا غزہ بورڈ آف پیس کے اوپر کیا موقف ہے، اس وقت پاکستانی ریاست جس جگہ کھڑی ہے اس کے ساتھ اس معاملے پر کیا موقف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر، اور پھر وہیں جہاں پر نیتن یاہو کھڑے ہوتے ہیں غزہ بورڈ آف پیس میں، وہیں شہباز شریف صاحب کا بھی کھڑا ہونا، پاکستان کی طاقتور شخصیات کا کھڑا ہونا کیا اشارے دیتا ہے. یہودی ایجنٹ والا پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد بھی اس پر لب کشائی کیے بغیر نہ رہ سکے، اور برسوں پہلے انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہہ ڈالا کہ گولڈ سمتھ نے عمران خان کا شکار کر لیا ہے. عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، اس سے امیدیں تھیں، لیکن اب جناب جو ہے وہ اس کو شکار کر لیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر سابق گورنر سندھ ہمدرد یونیورسٹی کے بانی حکیم سعید سے منسوب یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ حکیم سعید نے 1996 میں اپنی کتاب جاپان کی کہانی شائع کی، اور اس کتاب کے فلاں فلاں صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ بیرونی قوتوں نے ایک سابق کرکٹر کا انتخاب کیا ہے عمران خان کا، اور عمران خان کی پبلسٹی شروع کر دی ہے. اس کے بعد پھر CNN BBC عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں، پاکستانی میڈیا کو روپے دیے جا چکے ہیں عمران خان کو لیڈر بنائے، اور پھر برطانیہ تعاون کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں شادی کرا دی ہے، اور پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اگلی حکومت یہودیوں کی ہوگی. لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ تو حکیم سعید نے اس عنوان سے کوئی کتاب لکھی تھی، اور نہ ہی کبھی عمران خان کے متعلق ایسی کوئی بات لکھی یا کہی تھی. لوگوں پر بہتان لگانے والے کو کسی بھی معاشرے میں ناپسندیدہ اور بے وقت سمجھا جاتا ہے. مذہب اسلام میں کسی پر بے جا تہمت اور بہتان لگانا شرعاً انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے. اور جناب یہ خوبصورت اور مدلل انداز میں ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب نے بھی اس کتاب خان اور خواب میں اپنا یہ جو ان کا چیپٹر ہے جس کا یہ عنوان ہے کہ کیا عمران خان یہودی ایجنٹ، اس میں انہوں نے ان تمام تر چیزوں کا بڑے زبردست انداز سے احاطہ بھی کیا ہے. لیکن موجودہ حالات کے ساتھ اس کا تناظر کرتے ہوئے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جناب یہ ہے کہ جمائمہ جن کے ساتھ شادی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے، اس وقت وہ کھل کے ڈٹ کے عمران خان صاحب کی حمایت میں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے میدان میں ہیں. اور جب عمران خان صاحب کے بیٹوں اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس دوران عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ پر منتقل کرنے کی کئی باتیں بھی سامنے آئیں، اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے عمران خان صاحب تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. اس قسم کی خبریں بھی عید کے دنوں میں سامنے آئیں کہ قاسم اور سلمان کی جب عمران خان صاحب سے بات کروائی گئی تو اس وقت بھی یہی پیغام پہنچائے گا. اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جمائمہ خان کو لندن میں اہم ترین پاکستانی شخصیات اس قسم کے پیغامات پہنچا رہی ہیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں قاسم اور سلمان کے ذریعے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بات کرا کے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ڈیل کے اوپر راضی کریں. یعنی جہاں ایک طرف عمران خان صاحب کی موجودہ جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی فیملی کے ساتھ رابطے کر کے ان کی فیملی کے ذریعے بشرا بی بی کو یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں آپ عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے آمادہ کریں، راضی کریں. وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان تک بھی میسج پہنچائے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر جب قاسم اور سلمان کے پاکستان آنے کی بات ہوئی، جمائمہ خان صاحبہ نے پیغام بھی دیا ٹویٹر پر شہباز شریف صاحب کو، اور لکھا بھی کہ کیا ہیں اس وقت معاملات اور حالات قاسم اور سلمان کے حوالے سے. تو اس دوران پھر ایک بار پھر یہ چمگوئیاں اپنے عروج کے اوپر پہنچ گئیں کہ شاید عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیل ان کی جانب سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیکرٹ تھروٹلنگ یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ اس حوالے سے سیکرٹ تھروٹلنگ کی جا رہی ہے. اور جب یہ لکھا جمائمہ نے ایلون مسک کو کہ آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور میں عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہوں جنہیں 2022 میں ہٹا دیا گیا تھا، اور اب وہ تقریباً جو ہے وہ 2 برسوں سے زائد سے جو ہے وہ سیاسی قیدی کے طور پر جو ہے وہ قید تنہائی کے اندر ہیں، اور ان کے بچوں نے بھی انہیں نہیں دیکھا، ان کی جو ہے وہ اپنے والد سے کوئی بات نہیں ہوئی، انہیں خط بھیجنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے ہر ٹی وی اور ریڈیو پر عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ممانعت ہے. لیکن اس وقت میری جو پوسٹ کی ریچ ہے وہ 97% تک پاکستان میں ہوئی ہے کم، اور میں آپ سے بولنے کی آزادی کے وعدوں کا احترام کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں جو آپ نے اس پلیٹ فارم کے لیے کیے تھے، لہٰذا میرے اکاؤنٹ سے سیکرٹ تھروٹلنگ جو ہے وہ ہٹا دیں. اور اب
ایک بار پھر اس پہ بات اس لیے ہو رہی ہے تازہ ترین کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جمائمہ خان صاحبہ ہیں ان کی جانب سے مسلسل آواز اٹھائے جانے کے بعد ان کے اکاؤنٹ کی ریچ بڑھ چکی ہے، شاید اب اس طرح سے سیکرٹ تھرولڈنگ جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، اور اس وقت جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کھڑا ہونا چاہیے اس موجودہ ہائبرڈ رجیم کے خلاف، وہیں پر اس وقت جمائمہ خان ایک بڑی آواز بن کر سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلمان بھی ایک توانا آواز بن کر عمران خان صاحب کے حق میں سامنے آئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت منظر سے پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت غائب ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ تو کیونکہ جیل کے اندر ہیں، ویسے ہی ان کے معاملات اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی واپسی کے حوالے سے، اور طاقتور حلقوں کو پیغام رسانی کے حوالے سے جس مقام کے اوپر اس وقت جمائمہ خان صاحبہ اور قاسم اور سلمان کھڑے ہیں، اس کو دیکھ کر پاکستان کے جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ سے پاکستان تک آپ کو روایتی سیاسی مافیا کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، ان کے اندر یہی پیغام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب تیاری پکڑ رہے، عمران خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، اور جمائمہ خان صاحبہ نے تن تہا سب کو ٹھوک کے رکھ دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔